السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر شریعت شاہ جی سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے مجھے بہت زیادہ تعلق ہے، قلبی تعلق ہے، بہت زیادہ لگاؤ ہے حضرت کی شخصیت سے۔ شاہ جی کی شخصیت سے لگاؤ اس لیے کہ مجھے تقریر و خطابت میں بچپن سے ایک لگاؤ رہا ہے، تقریر سے، خطابت سے، بیان سے دلچسپی رہی ہے، اور شاہ جی اس میدان کے شہسوار تھے۔ شاہ جی کی مثال اس میدان میں آج تک نہیں ہے۔ تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے واقعات کو اور ان کی سیرت کو میں بار بار پڑھتے رہتا ہوں۔ ایک کتاب میں نے حضرت کی سوانح حیات پر کئی مرتبہ پڑھی، ابھی پھر پڑھنے کا دل کر رہا تھا تو سوچا کہ کیوں نہ حضرت کے واقعات جو ہے لوگوں تک بیان کیے جائیں، اس لیے کہ جنگ آزادی 15 اگست کا موقع بھی قریب آ رہا ہے، اور حضرت جو ہے ہندوستان کے آزادی کے لیڈر تھے اور بڑی قربانیاں آزادی کی خاطر حضرت نے دی ہے۔ حضرت کے چند واقعات آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ آج کا واقعہ بڑا مزاحی ہے، حضرت کی قید خانے کا واقعہ ہے، اور ہندوستان کے اندر آزادی کے موقع پر برطانیہ کے دور میں، برطانیہ کا جب راج تھا یہاں پر، اس وقت جو ہے خلافت بچاؤ تحریک چلی تھی۔ تحریک خلافت ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے چلائی تھی، اور اس خلافت بچاؤ تحریک کے اندر جو ہے ڈاکٹر مہاتما گاندھی ہے اور پنڈت نہرو ہے، ان لوگوں نے بھی جو پارٹ لیا تھا اس کے اندر۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تحریک کے خلافت جب چلی، خلافت بچاؤ، آج کل لوگ جو ہے ہمارے نوجوان کسی طرح سے خلافت عثمانیہ کو، غازی ارطغرل اور غازی عثمان کے ذریعے سے خلافت عثمانیہ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو یہ وہی خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے ہمارے بڑوں نے، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے تحریک چلائی تھی۔ اس تحریک کے نام پر تحریک جب چلی، پورا ہندوستان امڑ آیا، اور مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ پورا ہندوستان جیل بن گیا، ایک بڑا جیل خانہ بن گیا تھا، جیلیں بھرنے لگی اس تحریک کی وجہ سے۔ تو اسی طرح ایک جیل کے اندر ہندوستان کے بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے آزادی کے لیڈر، قائد اور بڑے بڑے رہنما، رہبر ایک جیل کے اندر جمع ہو گئے، اور وہاں شاہ جی سید عطا اللہ شاہ بخاری بھی موجود تھے۔ وہاں جو لیڈر جمع ہوئے تھے، چند ایک کے نام یہ ہے، لالا لجپت رائے ہے، مولانا سعید احمد دہلوی ہے، اور اسی طرح عبدالعزیز انصاری ہے، ڈاکٹر ستیہ پال ہے، مولانا لقاء اللہ عثمانی، صوفی اقبال احمد پانی پتی، مولانا اختر علی خان، سردار سردول سنگھ، سردار منگل سنگھ، پنڈت نیکی رام شرما، مولانا داؤد غزنوی، راجہ غلام قادر خان، مولانا عبد المجید سالک رحمت اللہ علیہ، اس طرح کی بہت سی شخصیات وہاں پر جو لیڈر تھے جمع ہو گئے تھے، اور عام ورکر اور عام رضاکار بھی، عام نوجوان بھی اس جیل کے اندر موجود تھے۔ ایک ساتھ بہت سے لیڈروں کے جمع ہونے کی وجہ سے وہ ایک دارالعلوم بن گیا، وہ ایک مرکز بن گیا۔ وہ جیل جو تھا، وہ جیل، وہاں پہ پڑھنا پڑھانا ہونے لگا، سیکھنا سکھانا ہونے لگا۔ مولانا سعید احمد دہلوی ہے اور عبدالعزیز انصاری، یہ نحو، صرف، عربی ادب اور منطق پڑھانے لگے۔ اسی طرح شاہ جی سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ قرآن بہت شاندار پڑھا کرتے تھے، تو حضرت جو ہے قرات اور قرآن کی تلاوت سکھانے لگے، اور محفل لگتی تھی، بڑے بڑے لوگ تھے، محفل سجا کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ شاہ جی بڑے خوش طبع انسان تھے، خوش مزاج تھے، اچھے اچھے واقعات، اپنے تجربات اور لطیفوں سے جو محفل کو گرم رکھتے تھے اور لوگوں کو ہنساتے رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہی وہاں پر اسی مولانا لقاء اللہ عثمانی بھی موجود تھے، اور ان کی ذمہ داری الگ تھی، مینجمنٹ ان کو بھی دیا گیا تھا۔ تو اس پر ہم کبھی بات کریں گے، اس جیل کا منظر کھینچیں گے کہ وہ جیل کیسی بن گئی تھی۔ آج ایک خاص واقعہ اس جیل کے اندر کا، خلافت بچاؤ تحریک چلی تھی، تو ایک مرتبہ مولانا عبد المجید سالک رحمت اللہ علیہ اپنی آپ بیتی، اپنی سوانح حیات میں لکھتے ہیں یہ قصہ
کہ شاہ جی نے ایک قصہ سنایا کہ یو پی کے کسی علاقے میں ایک جلسہ ہوا، ایک پروگرام ہوا، مولوی صاحب وہاں پہ بیان کر رہے تھے، اور بیان کرتے ہوئے مولوی صاحب نے کہا، اس کی تفسیر کرنے لگے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ قرآن کی آیت ہے کہ لوگوں کو برے القاب سے، برے ناموں سے مت پکارو، برے نام نہ دو، لوگوں کو برے نام دے کر ان کی چیڑ نہ نکالو۔ تو اس مجمع میں جو مجمع بیٹھ کر سن رہا تھا، اس علاقے کے تحصیلدار سرپنچ بھی موجود تھے۔ تو سرپنچ نے وہاں بیٹھے بازو آدمی سے کہا کہ بھائی کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے، یعنی انسان کو چڑنا ہی نہیں چاہیے نا، کوئی چڑھا رہا ہے تو چڑنا ہی نہیں چاہیے نا، خواہ مخواہ چڑھتے ہیں، چڑھنے کی بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو بازو والے آدمی نے کہا کہ سرپنچ جی نہیں، کوئی سامنے والا اگر چڑھاتا ہے تو آدمی چڑھ جاتا ہے، یہ ایک فطری چیز ہے، لیکن تحصیلدار ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ آدمی نے کوشش کی مگر نہیں مانے تحصیلدار، تو خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا، سرپنچ جی آپ کے یہاں شلجم کا اچار تو ہے؟ اب سرپنچ نے کہا نہیں ہے۔ کچھ 5-6 منٹ اور گزرے ہوں گے، پھر وہ آدمی نے کہا، سرپنچ جی کا کیا بات ہے، آپ کے پاس شلجم کا اچار ہے؟ تو سرپنچ نے کہا نہیں، میرے پاس شلجم کا اچار نہیں ہے۔ کچھ پھر 4-5 منٹ گزری، اس آدمی نے پھر کہا، سرپنچ صاحب کا کیا بات ہے، آپ کے پاس شلجم کا اچار تو ہوگا نا؟ وہ غصے میں آ گئے کہ تم نے میرا مذاق بنا رکھا ہے، مجھے مسخرہ سمجھ رہے ہو؟ میں نے ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ تو کہا ہے آپ کو کہ شلجم کا اچار نہیں ہے میرے پاس، پھر بھی پوچھ رہے ہو آپ شلجم کا اچار ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اب سرپنچ کا غصہ دیکھ کر وہ آدمی خاموش ہو گیا، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، سرپنچ صاحب کا کیا بات، آپ کے پاس شلجم کا اچار ہے؟ اب تو سرپنچ کا جو ہے غصے سے ماتھا ٹھنکنے لگا۔ سرپنچ غصے ہو کے چلانے لگا، تمہیں شرم نہیں آتی ہے، میرا مذاق بنا رہے ہو، بھرے مجمع کے اندر جو ہے شور کر رہے ہو۔ اب سرپنچ جو ہے واویلا مچا رہا تھا، تو اس کی وجہ سے سارے جتنے مجمع میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب ان کی طرف متوجہ کے دیکھنے لگے۔ مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، وہ بھی رک گئے، سب ادھر ہی متوجہ ہو گئے، سرپنچ چلائے جا رہے۔ تو اس آدمی نے دیکھا سب میری طرف دیکھ رہے ہیں، تو اس نے کہا میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے، میں نے تو سرپنچ صاحب سے صرف اتنا پوچھا ہے کہ سرپنچ صاحب آپ کے پاس شلجم کا اچار ہے؟ سب کے سامنے پوچھ لیا اس نے پھر سے، شلجم کا اچار ہے؟ آپ سرپنچ کو خوب غصہ ہے، اور جو جوتا نکال کے اس کے پیچھے دوڑنا شروع کیا سرپنچ نے، اور دوڑتا رہا، وہ آگے دوڑ رہا، یہ پیچھے دوڑ رہا، دوڑتے 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 لوگ بازار تک پہنچ گئے۔ اب بازار میں جو سرپنچ پیچھے جوتا لے کے دوڑ رہا ہے اور وہ آدمی آگے آگے دوڑ رہا ہے، اور مڑ مڑ کر کہتا ہے کہ شلجم کا اچار ہے، آپ کے پاس شلجم کا اچار ہے؟ سرپنچ صاحب بتاؤ نا شلجم کا اچار ہے؟ یہ غصہ ہو رہا ہے، گالی دے رہا ہے، خوب چلا رہا ہے، اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ تو مولانا عبدالمجید سالک صاحب کہتے ہیں کہ بہت مزہ آیا، لوگ خوب ہنسے یہ لطیفہ سن کر، اور پورا دن جو ہے وہ اسی میں لوگ جو واہ واہ کرتے رہے اور باتیں بناتے رہے۔ پھر دوسرا دن آیا تو ہم نے مل کر جو ہے پلان بنایا کہ شاہ جی کو تھوڑا ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ یہ نوجوان لیڈر تھے اور شاہ جی کی عمر اس وقت زیادہ ہو چکی تھی، بڑے لیڈر شمار ہوتے تھے انڈیا کی، ہندوستان کی آزادی کے۔ وہ تو ان لوگوں نے پلان بنایا، اور پلان کے مطابق پہلے صوفی اقبال احمد صاحب شاہ جی کی کوٹری میں، روم میں پہنچے اور کہا، شاہ جی آپ کے پاس پین ہے؟ شاہ جی نے کہا، بیٹے میرے پاس پین نہیں ہے۔ ابھی صوفی اقبال صاحب گئے تو چند منٹ کے بعد مولانا اختر علی خان صاحب پہنچے۔ مولانا اختر علی خان صاحب نے کہا، شاہ جی آپ کے پاس پین مل سکتی ہے؟ شاہ جی نے کہا، نہیں ہے میرے پاس پین۔ اب مولانا اختر علی خان صاحب کو گئے کچھ دیری نہیں ہوئی تھی کہ کوئی تیسرا بندہ پہنچ گیا، شاہ جی پین ہے کیا، پین دو گے؟ شاہ جی نے کہا، بیٹا کیا لگا رکھا ہے پین، میرے پاس نہیں ہے پین۔ اب وہ بندہ گیا
کہ پھر ایک چوتھا بندہ آیا تھوڑی دیر سے، شاہ جی آپ کے پاس پین مل سکتی ہے؟ شاہ جی نے کہا بھئی میرے پاس کوئی پین نہیں ہے۔ چوتھا بندہ آیا، شاہ جی کا جو غصہ پہلے سے بڑے رعبدار اور غضبناک شخصیت تھی، غصے سے بھڑک اٹھے اور تیزی سے باہر نکلے کہ کیا تماشا بنا رکھا ہے، ایک ساتھ تم لوگوں کے ٹاکے ادھڑ گئے ہیں کیا، ایک ساتھ تم لوگوں کے کپڑے پھٹ گئے کیا، سب کے سب آ کے پین مانگ رہے مجھ سے، کوئی شرم نہیں ہے تم لوگوں کو، بڑے کا جو لحاظ رکھتے نہیں آتا تم لوگوں کو۔ شاہ جی ادھر غصے سے جو دھنک رہے کہ ایک آدمی پیچھے سے آیا، شاہ جی آپ کے پاس پین مل سکتی ہے کیا؟ وہ بڑے جو ہے متانت اور بڑے بھولے انداز میں اس نے کہا، شاہ جی آپ کے پاس پین مل سکتی ہے کیا؟ اور شاہ جی تو بھڑک اٹھے خوب، اور جو ہے مولانا عبدالمجید سالک صاحب لکھتے ہیں کہ مادر زاد اور خار زاد کی مغلظات بکنے لگی۔ شاہ جی عمر ہو چکی تھی، مطلب یہ کہ نامناسب غصے میں الفاظ کہنے لگے، آپ آسان الفاظ میں سمجھ سکتے، نامناسب جملے شاہ جی نے غصے میں کہہ دیے اس وقت۔ تو جو ہے یہ شاہ جی کا دلچسپ لطیفہ تھا یہ کہ شاہ جی کے بارے میں کہ جیل میں بھی ہوا کرتے تھے، جیل میں بھی جو محفل بنا لیا کرتے تھے، لوگ پہچان کے نہیں ہوتے تھے تو بھی جو لوگوں کو اپنا بنا لیتے تھے اور خوب دل بہلایا کرتے تھے لطیفے سنا کر۔ تو شاہ جی نے جو لطیفہ سنایا تھا اس لطیفے سے ان لوگوں نے شاہ جی کا لطیفہ بنا لیا۔ یہ شاہ جی بڑی شخصیت تھے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہم شاہ جی کے اور بھی قصے جانیں گے، شاہ جی کی شخصیت کو جانیں گے، بڑی زبردست شخصیت تھی۔ شاہ جی کے بارے میں آغا شریش کشمیری جو مدتوں ان کے ساتھ رہے وہ لکھتے ہیں کہ شاہ جی اگر اپنی آپ بیتی لکھتے، اپنی زندگی لکھتے، اپنی سوانح حیات لکھتے تو دوسروں کی آپ بیتی اور دوسروں کی سوانح حیات ان کی آپ بیتی کے سامنے مان پڑ جاتی، پھیکی پڑ جاتی۔ یہ عظیم شخصیت تھی، بہت سے ان کے جو بے مثال ان کی زندگی کے پہلو ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بڑوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔